بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام کے حوالے سے ہمیشہ اہل تشیع پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام کو برا بلا کہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک الزام سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان اور برصغیر کی سیاسی اور مذہبی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ الزامات کا سہارا لیا جاتا ہے اور مخالف فریق کو ہمیشہ ہتھوڑے سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھے بغیر یہ سچ ہے یا غلط، اور ایک عام مسلمان جب یہ باتیں سنتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات بالکل درست ہو، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو بل پیش کیا گیا گزشتہ اس عرصے میں، اور صحابہ کرام کی حرمت کے حوالے سے یا اہل البیت کی حرمت کے نام پر، تو اس بل کے پیچھے بھی پس منظر یہی تھا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس میں بلا سوچے سمجھے اس کی حمایت کی بات کی، اور بلا سوچے سمجھے اس کی مخالفت کرنے والوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس پروگرام کی سیریز میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر اعتراض کریں، یہ نہیں ہے۔ ہمارا کام جوڑنا ہے، ہمارا کام توڑنا نہیں ہے، لیکن جھوٹ کا پردہ فاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ الزام تراشیوں کو رد کرنا دلیل کے ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمارے اس پروگرام کی سیریز کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ فرقواریت ہے، نہیں، فرقواریت کبھی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ان الزامات کی حقیقت کو کھولنا ہے جو خام خامے متعصب لوگ اور بالعموم ناسبی حضرات تشیع پر لگاتے ہیں، اور جو بھی یہ باتیں کرتا ہے چاہے وہ اہل سنت میں سے ہی کیوں نہ ہو، اس پر فوراً رافضیت کا فتویٰ لگا کر اس کو اپنے صفوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا زبردست قسم کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جنت نہ میری ملکیت ہے، نہ آپ، نہ کسی مولوی کی۔ جنت اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے اسی کو دینا ہے جو اللہ کا مطیع ہو، رسول اللہ کا اطاعت گزار ہو، اہل البیت کا وفادار ہو، دین کے احکام کا پابند ہو، چاہے وہ کوئی بھی۔ اس لیے نہ میں جنت بانٹ سکتا ہوں، نہ آپ، نہ میں جہنم بانٹ سکتا ہوں، نہ آپ۔ جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، لیکن اس کے معیارات، ان معیارات کے تحت ہی کرنے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ کیا صحابیت کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ تعریف درست ہے؟ کہا جاتا ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جو رسول کریم کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں مر جائے تو وہ صحابی ہے۔ اب اس حد تک اگر کہا جاتا تو شاید قابل قبول بھی ہوتا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اب اس کے چاہے جتنے بھی بڑے گناہ ہوں وہ معاف ہو گئے، اس نے چاہے جتنا بھی بڑا جرم کیا ہو وہ قابل مؤاخذہ نہیں ہے، اگر اس نے بہت بڑا ظلم اور ستم کیا ہے تب بھی اس کا تذکرہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشاجرات صحابہ میں سے ہے اور اس کا ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی کتاب کا جائزہ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحی کی صورت میں جس کتاب کو ہمارے لیے تا قیامت معیار قرار دیا، اس کتاب میں مختلف انبیاء کے حوالے سے، ان کی زوجات کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے، ان کے اصحاب کے حوالے سے، ان کے زمانے کے حکمرانوں کے حوالے سے، ان کے دوستوں کے حوالے سے، ان کے دشمنوں کے حوالے سے معیارات بیان کیے گئے ہیں، اور ان تمام انبیاء کے وہ تمام واقعات، وہ تمام اشارات، وہ تمام کنایات قرآن کریم میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ انسان وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھا، آج بھی ہے، اور نبی کریم کے دور میں بھی تھا۔ انسان وہی ہے، اس کے مزاج میں، اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر حضرت موسیٰ کا کوئی صحابی کوئی جرم کر سکتا ہے تو نبی کریم کا صحابی بھی کر سکتا ہے۔ اگر بعض انبیاء کی زوجات انبیاء کی خواہش کے خلاف، حکم کے خلاف اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہیں تو بعد کے انبیاء کی زوجات بھی یہ کام کر سکتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ہر چیز کا ایک معیار بیان کیا ہے۔
زمانہ مختص نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کے زمانے کا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, یہ صرف ماضی کے لوگوں کا کام تھا. اگر آج کے زمانے کا وہ انسان وہ کام نہیں کر سکتا تو پھر قرآن کریم میں اس کے تذکرے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اس کا تذکرہ اس لیے ہے کہ انسان عبرت پکڑے اور کہیں اس جیسا نہ ہو. قرآن میں جہاں جہاں ہمیں متوجہ کیا گیا ہے وہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی سابقہ انبیاء کے اصحاب کی طرح کرو, تم بھی سابقہ انبیاء کے دور کے لوگوں کی طرح سے کرو. ایسا نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ان تمام جرائم سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور اللہ کے عبد اور مطیع بن کر نبی کریم کے امتی کی حیثیت سے دین کی تعلیمات پر عمل کریں اور نجات پائیں. یہ ہے آج کی اس گفتگو کا مقدمہ. ہم اس پوری سیریز میں انشاءاللہ تعالی مختلف موضوعات پر ان اعتراضات کا جواب دیں گے جو ہم پر کیے جاتے ہیں, یعنی مکتب تشیع پر. اور اس میں گالم گلوچ نہیں ہے, اس میں برا بلا کہنا نہیں ہے, اس میں کسی کی برتری اور کسی کی کمتری ثابت کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود صرف یہ ہے کہ ہم حقائق سے پردہ اٹھائیں, کتابوں کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو بیان کریں اور فیصلہ عوام پر چھوڑیں کہ عوام فیصلہ کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. عوام فیصلہ کریں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. عوام فیصلہ کریں کہ الزامات کون سے ہیں اور حقائق کون سے ہیں. ہماری کسی سے نہ ذاتی دشمنی ہے نہ ذاتی دوستی. ہماری ذاتی دشمنی اور ذاتی دوستی کی جگہ ہمارا جو معیار ہے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور آپ کے بچوں اور آپ کی اہل البیت سے وفا اور ایفائے عہد ہے. اگر یہ کسی شخص میں ہے تو وہ یزید کے گھر میں بھی پیدا ہو تو ہم اس کا احترام کریں گے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ اگر کسی نبی کے گھر میں بھی ہو تو اس کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے یہ معیار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے اور رسول کریم نے اپنی سنت سے یہ معیارات ہمیں دیے ہیں. یہ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز میں جو پہلا پروگرام ہوگا اس پروگرام میں ہم اسی حوالے سے پہلا کوشچن اٹھائیں گے کہ صحابیت کا معیار کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.